صاحب پولیٹکس کے اوپر مجھے کچھ اور بھی بات کرنی ہے، جیسے کہ لاہور کا بائی الیکشن NA 133، کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا کتنا مناسب انتخاب ہے چیمہ صاحب اس سیٹ کے لیے؟ اور پرویز ملک صاحب کے انتقال کے بعد اس میں اختلاف تو ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک آسودہ حال آدمی چاہیے، یعنی پولیٹیکل پارٹیز نے اس سے کمپرومائز کر لیا ہے کہ الیکشن پیسے سے ہی لڑا جائے گا۔ یہ عجیب جمہوریت ہے۔ الیکشن یعنی جو آدمی زیادہ پیسے یہ کہا کیسی جمہوریت ہے؟ جو آدمی زیادہ پیسے خرچ کر سکتا ہے وہ ویسے ہلکے کو سمجھتے ہیں، اور سمجھدار ذہین آدمیوں نے سمجھا جاتا ہے، انہوں نے تو کر لیا۔ اب جو ہے نا نون لیگ کے لیے مسئلہ ہے امیدوار کا انتخاب۔ نون لیگ کے لیے اس لیے مسئلہ ہے کہ وہ ان کی بیگم شائستہ اور ان کے پرویز وہ تو آلریڈی MN ہیں، صاحبزادے علی پرویز بھی MN ہیں، تو اب کہہ رہے ہیں کہ یا تو زعیم قادری کو بنائیں امیدوار تو کچھ مناسب اور یا جو ہے کھوکھر بردرز، تو مناسب ان میں سے کون سا ہے جی؟ وہ ذرا مجھے آپ بتائیں۔ بھائی نہیں، زعیم قادری ڈس ایگری کیا تھا، انہوں نے اختلاف کیا تھا، لیکن آپ کو یاد ہے کہ وہ کورنگ کینڈیڈیٹ رہے ہیں، بیگم کلثوم نواز کے تھے شاید، یہ کافی عرصے سے غائب ہیں، اتنے پاپولر بھی نہیں ہیں ابھی، متحرک نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن یہ کہ وہ واپس آ گئے تھے۔ اچھا وہ اپنا اب یہ کھوکھر بردرز بھی اور زعیم قادری بھی اگر ہوئے تو مریم کی وجہ سے ہوں گے۔ اب یہ والد صاحب آخری منظوری دیں گے اور اس میں پھر حمزہ شریک ہوگا کمپین میں یا نہیں ہوگا، شہباز صاحب ہوں گے یا نہیں ہوگا، میں کیسے نا۔ کھوکھر بردرز کا زعیم قادری کا یہ ہے کہ بھائی اس نے 2018 کے الیکشن میں یہ کہا، تھوڑا ایگوسٹ آدمی ہے، متحرک تو ہے، سمجھدار بھی ہے، کہ جی میں حمزہ صاحب یہ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے اور یہ میں مالشیا نہیں بن سکتا۔ ویسے عجیب بات ہے، آدمی پولیٹیکل پارٹی میں رہنا چاہتا ہے، نون لیگ میں یا PTI میں یا پیپلز پارٹی میں، اور پھر مالشیا نہیں بن سکتا۔ مالشیا نہیں بن سکتا تو اور دنیا میں کرنے کے بہتر کام ہے زعیم قادری صاحب۔ بہرحال وہ خیر واپسی ہوگی۔ ٹھیک، اس میں نیچے 3 حلقے ہیں۔ اچھا کھوکھر بردرز کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مڈل کلاس کی آبادیاں ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا ٹیکس سوسائٹیز میں ہے یا نہیں، یہ جوہر ٹاؤن کی طرف وغیرہ، لیکن جوہر ٹاؤن تو ہے، ٹاؤن شپ تو ہے، کوٹ لکھپت والی سائڈ کوٹ لکھپت بھی ہے۔ اب یہ مہنگائی تو ان پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا دوسرا مسئلہ یہ کھوکھر بردرز کو دیتے تو یہ پچھلے 2 سال میں ان کا جو کریکٹر ہے جائیدادوں پہ قبضہ کرنے کا، یہ بہت اجاگر ہو گیا۔ کوئی مقدمہ صحیح تھا یا غلط تھا وہ الگ بات ہے، بہرحال چرچا بہت زیادہ ہو گیا۔ جوہر ٹاؤن وغیرہ میں تو خاص طور پہ جہاں بھی کوئی پلاٹ کا کیس ہے وہ اس میں اکثر میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اچھا ان کو مہنگائی کا مسئلہ درپیش ہو گیا۔ دیکھیے عام آدمی ان باریکیوں میں نہیں الجھتا کہ دنیا میں پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، دنیا میں کوکنگ آئل مہنگا ہو گیا ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، گندم مہنگی، وہ تو یہ جانتا ہے اس کی زندگی مشکل ہوئی۔ یہ نہیں ہوتا، یہ ہم نے اس کی اسٹڈی بھی کی تھی، نون لیگ کی بھی اور PTI کا بھی ہم نے جائزہ لیا ہے۔ ان کا ووٹر ان کے خلاف نہیں ہو جاتا، ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے۔ صحیح۔ اب کتنا ووٹر ان کا ناراض ہو کے گھر بیٹھ جائے گا PTI کا، یہ ایک سوال ہے، یعنی کہ بڑی دشواری ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور نون لیگ ویسے جو سیاسی منظر پیدا ہوا ہے اس سے اپوزیشن کو فائدہ پہنچا ہے، ویسے تحریک وغیرہ کوئی نہیں چلتی۔ آپ نے دیکھ لیا یہ جلسہ بھی، بھر کے ٹرک دور دراز سے لائے جاتے ہیں، فیصل آباد میں بھی بے شمار، مطلب وہ ساری کوشش کرنے کے باوجود کہ وہ ان کو میسیج دے رہے ہیں بار بار کہ الیکشن ہونے والے ہیں، امیدواروں کو قبل۔ مجھے یاد ہے رانا نذیر صاحب ہوتے تھے، بعد میں تو انہوں نے PTI کو جوائن کر لیا، تو ان سے کہا کہ 10,000 آدمی لے کے آئے نواز شریف صاحب نے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا جی میں 10 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں، 10 میں کہاں سے لے کے آؤں؟ لوگ اب نہیں جاتے جلسے جلوسوں میں۔ سوال یہ ہے عمران خان نے تو جو بڑے بڑے وعدے کیے اور جو خواب دکھائے اور خود بھی ایک ویب آف امیجنیشن میں رہنے لگے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اسی خواب و خیال کی دنیا میں لے گئے، لیکن یہ کیا کریں گے مولانا فضل الرحمان آ کے، اور بلاول صاحب کیا کریں گے، اور شہباز صاحب کر کے؟ کرپشن سے تو یہ بات نہیں آ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمر بھر کے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی عہدہ اپنی جگہ سے ٹل سکتے، عادت تو نہیں بدل سکتی، کبھی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، آپ ان کے نیچے کے حلقوں کی بات کر رہے تھے، 166 اس میں ایک میں وہ تھے نذیر چوہان صاحب، وہ 67 میں ہیں، 167 میں۔
اچھا وہ پہلے تو ان کی ناراضگی تھی، پھر وہ انہوں نے اپنے اس پہ معذرت کر لی، شہزاد اکبر صاحب سے واپس آ نذیر گئے. چوہان اب وہ صاحب نے کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا، یہ کوشچن رہے گا. ٹھیک ہے، یہ تو پتہ چلے گا جس دن الیکشن ہوں گے جو ریزلٹس آئیں گے. لیکن کریں گے میرا خیال ہے کریں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، ایک اور چیز مضحکہ خیز کہوں یا پریشان کن کہوں پاکستان کے لیے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ شفقت محمود صاحب ہمارے وفاقی وزیر تعلیم صاحب کر شفقت رہے انہوں نے ہیں. کی، ہاں شفقت انہوں نے کی ہے، وہ شفقت ملک کو کتنی بھاری پڑ سکتی ہے؟ دیکھیے وہ تنہا فیصلہ ویسے انہوں نے نہیں کیا ہے، تو ہی از ناٹ اے گریٹ ایڈمنسٹریٹر، بات پہلے ان کے اچھے بھی ہیں. تو وہ چاروں صوبائی وزرائے تعلیم کو بلایا. اب کرونا کی وجہ سے مسائل تو تھے، ماہرین کو تو نہیں بلایا نا ہارون لطیفہ صاحب؟ ہے، ماہرین تعلیم کو نہیں بلایا. اچھا لطیفہ یہ ہوا ہے کہ 1100 کل نمبر ہیں. اب لاہور میں 707 ایسے آدمی جن کے 1100 نمبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. گجرانوالہ میں 400 ہیں، سائیوال میں 225 ہیں، فیصل آباد میں 247 ہیں، سرگودا میں 133 ہیں، میرپور میں 150 ہیں، راول پنڈی میں 123 ہیں، ملتان میں 666 ہیں. جنہوں نے 1100 میں سے 1100 نمبر لے لیے. ابھی ٹھہریے، ابھی کہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے نمبر 1110 ہیں، 1100 جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے. اب جب فارمولہ بن رہا تھا، دیکھیں یہ میں پی ٹی آئی کے لیڈروں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ دماغ سوزی نہیں کرتے. جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا اس کی باریکیوں میں، جن لوگوں نے دنیا میں کمال پیدا کیا، جہاں کا اقبال کا نام لیتے ہیں، قائد اعظم کا نام لیا، فرض کیجئے آپ شاعری کی بات کریں، اسد اللہ غالب کا نام لیتے ہیں. وہ میر نے کہا تھا مصرع کبھو کبھو کوئی موضوع کروں ہوں میں، کس خوش سلیقگی سے جگر خوں کروں ہوں میں، خشک ڈھیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ایک مصرع تر کی صورت. یوں نہیں ہو جاتا، دماغ سوزی کی نہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ کرونا کی وجہ سے مسئلہ تھا، پیپر اس کے 3-4 اس کے لیے میٹرک کے، 3 ایف ایس سی کے لیے جو ضروری مضامین تھے ویسے ان کے لیے. یہ پہلو اچھا ہے کہ کمزور مضامین کا امتحان نہیں لیا. اب کہا کہ اسی فارمولے پہ باقی کے بھی لگا دیں، لیکن اس کو اس طرح تو نہ بناتے نا کہ 1100 میں سے 1100 نمبر، 1110 بھی. اب اس پہ ایسے لطیفے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں کہ تو ہمارے میٹرک کے اور مڈل کے اور ایف اے کے نمبر ملائیں تو اتنے بنتے ہیں. جی بمشکل. اور بھی بہت سے. اچھا پھر یہ ہے کہ دیر آر کالجز جو 90% نمبروں پہ فیس معاف کر دیتے تھے کہ بھئی اسٹوڈنٹس کے ذریعے ہمارے ادارے کی ریپوٹیشن بھی بہتر ہوگی، اس کو چلو یہ کچھ ذہین بچے پڑھ بھی جائیں گے. ان کا کیا کریں گے یار؟ اب اس کا کیا کریں گے بھائی؟ 1100 نمبر ہے، یعنی یہ 707 ہے. ایک گروپ آف کالجز ہے ملک میں بہت بڑا، فرض کیجئے وہ اس 707 کو کیسے داخلہ دے دے گا؟ ظاہر ہے وہ اب کیا کریں گے؟ وہ میرا خیال اپنے ٹیسٹ لیں گے اور کیا کریں. کوئی فارمولہ بناتے وقت اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے تھا. اچھا پھر بورڈوں میں یہ ہے، سارے بورڈوں میں یہ ہوا، کراچی میں، اپنا حیدرآباد میں، ملتان میں، گجرانوالہ میں، لاہور میں، میرپور میں، سائیوال میں، راول پنڈی میں، ہر جگہ یہ ہوا. لیکن وزرائے تعلیم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ قوموں کے مستقبل کا انحصار تو ہوتا ہی تعلیم پہ ہے. وزاولہ کے ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے لاسٹ 1 منٹ کہ جاپان میں گیا، میں نے ان سے کہا آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اچھا انہوں نے کہا ہمارے وسائل محدود تھے، ہم نے سب کچھ تعلیم کے لیے وقف کر دی اور وہاں سے ہماری ترقی کا آغاز ہوتا ہے. اب تعلیم کے معاملے کو یہ ٹھیک ہے رعایت دینی تھی، مجبوری تھی، مگر اس کا فارمولہ ایسا بناتے کہ بھئی چلو کوئی میکسیمم نمبر لے لیتا ہے تو جو ان 3 پیپروں میں تو بہرحال ان کی لیاقت نظر آتی تھی نا کہ کتنی ہے، اس کی بنیاد پہ کوئی نمبر 1000 تک تو قابل فہم ہے. مگر 1100 میں سے 1110 بھی تو وہ ہارون صاحب سوچ سے بھی اوپر کا معاملہ ہے.